علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، میں مدرسہ اہل سنت راہ بلال کے آفس سے اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے آپ حضرات تک ایک اہم پیغام، ایک اہم خبر عید الاضحیٰ 2023 کے تعلق سے پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو خبر، جو اہم پیغام پر ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ملک ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اس طرح سے اپنے تہوار کو منانا ہے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے، ہماری عبادت بھی کمپلیٹ ہو جائے، اور ہمیں جو ایک گائیڈ لائنز ہمارے ملک کے قانون نے دی، اور اس کے مطابق ہمارا تہوار بھی ادا ہو جائے، اس کا النگھن بھی نہ ہو، یعنی اپنے ملک کے قانون کا النگھن بھی نہ ہو اور عبادت بھی ہماری کمپلیٹ ہو جائے۔ اس طرح سے ہمیں اپنے تہوار کو منانا ہے۔ تھانہ اسمولی سنبھل میں میٹنگ ہوئی، ایس ایچ او تھانہ اسمولی صاحب نے قربانی کے تعلق سے چھیتر کے تمام ائمہ حضرات کو، اماموں کو اور معزز حضرات کو بلایا اور ان کو ایک گائیڈ لائنز دی کہ اس انوسار اس طرح سے تمہیں اس تہوار کو منانا ہے تاکہ تمہاری خوشیوں میں، تمہارے آپس کے میل محبت میں کوئی دقت و پریشانی نہ آئے اور آپ کا تہوار خوشی کے ساتھ منایا جائے۔ تو وہ چند باتیں جو ہمیں ایس ایچ او تھانہ اسمولی صاحب نے بتائیں کہ ہاں اس کو آپ کو اس پر عمل کرانا ہے اور لوگوں تک یہ پیغام ہمارا پہنچانا ہے، آپ ہمارا سہیوگ کرو، ہم تمہارا کریں، تاکہ پیار و محبت کے ساتھ یہ تہوار جس طرح سے پہلے سے مناتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو منائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو اس میں کچھ نشاندہی کی، کچھ چیزوں کی، اس میں سب سے پہلا ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ جو ہمیں قربانی پیش کرنی ہے، قربانی دینی ہے، جس جانور کو ہمیں ذبح کرنا ہے، اس جانور کو ہمیں ساروجنک استھانوں پر، یعنی ایسی کھلی جگہوں پر جہاں پر سب لوگوں کا راستہ ہو، سب گزرتے ہوں، ایسی کھلی جگہوں پر جانور کو قربان نہ کریں، بلکہ پردے سے کریں، بڑے احاطے ہوں تو احاطوں میں کریں یا آڑ سے کریں، تاکہ وہ ہمارے برادران وطن، وہ ہمارے ہندو بھائی جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ ہماری اس قربانی کو دیکھ کر ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ تو ہمیں ایک گائیڈ لائنز دی ہماری گورنمنٹ نے، ہمیں ایک طریقہ بتایا ہمارے تھانہ اسمولی یا ہمارے پرشاسن نے، لیکن اب ہم اپنے شریعت کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے، شریعت سنت مصطفیٰ پر اگر ہم عمل کریں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے صاف ستھرا کر لیں، کھلا لیں، پلا لیں، اور ایسی جگہ پر ذبح کریں جو صاف ستھری جگہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ یہ ہمیں قانون کس نے دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہمارے نبی نے دیا، ہمارے پیغمبر نے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے دوسرے جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جو شریعت، جو اسلام، جو مذہب یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ کی وجہ سے کسی جانور کو تکلیف پہنچے، وہ قانون مصطفیٰ یہ کب اجازت دے گا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے ان بھائیوں کو تکلیف پہنچے جو آپ کے پڑوس میں، آپ کے ملک میں، آپ کے قریب میں رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسی جگہوں پر قربانی نہ کریں جو کھلی جگہیں ہیں، پردے سے کریں، آڑ سے کریں، تاکہ کسی کو کی آستھا کو آپ کے اس عمل سے ٹھیس نہ پہنچے۔ دوسری چیز، جن جانوروں پر پرتیبندھ ہے، قانوناً جس پر پابندی ہے، آپ ان جانوروں کو ہرگز قربان نہ کریں، ان سے بچیں۔ اور یہ بات ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے
دیکھیے آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کے خوشی کا دن ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خوشیوں میں رنج آ جائے، اپنے قانون کی خلاف ورزی آپ کریں، آپ کی عبادت آپ کے لیے پریشانی کا سامنا بن جائے۔ اچھا، ایک مسئلے کو آپ یہاں پر سمجھیں کہ جب ہماری عبادت جو قربانی کرنا واجب ہے، تو جب ہماری قربانی بکرا قربان کریں تو بکرے سے بھی ہو جائے گی، بکری کریں تب بھی ہماری عبادت ہو جائے گی، بھیڑ قربان کرنے سے بھی عبادت ہو جائے گی، دمبا قربان کرنے سے بھی عبادت ہو جائے گی، بھینس قربان کرنے سے بھی عبادت ہو جائے گی، بھینس یعنی کٹرا قربان کرنے سے بھی عبادت ہو جائے گی۔ جب اتنے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں اپنی عبادت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو پھر ہم اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھائیں اور پھر بیل یا گائے کی قربانی کریں، تو پھر یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، ہمیں یہاں سے مثلا سنبھل جانے کی ضرورت پڑے اور ہمارے پاس 3 راستے جانے کے موجود ہیں، 3 راستوں میں 2 راستے ایسے ہیں جو کلین ہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بالکل رائٹ جائیے آپ، رائٹ بالکل۔ لیکن ایک راستہ ایسا ہے جس میں ہمارا مال بھی چھن سکتا ہے، ہماری جان کا بھی خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے، عزت کا بھی خطرہ ہے، اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی طرف سے بھی اس راستے کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو جب آلریڈی 2 راستے ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر اس راستے کو کون جائے گا جس میں ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں؟ وہی تو جائے گا نا جس کی عقل بھرشٹ ہو گئی ہے، جس کی بدھی ماری گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس پر عمل کریں، جن جانوروں پر پرتیبندھ ہے ان کے بالکل قریب نہ جائیں۔ تمام دیش واسیوں سے میری اپیل ہے کہ آپ ان کے بالکل قریب نہ جائیں۔ دوسرا، جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، سب سے پہلا ہمارے شریعت کا قانون یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا ہر جگہ خیال رکھنا ہے۔ اب جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس جانور کو جب ہم ذبح کر رہے ہیں تو گڈھا کھود لیں اور اس کا خون زمین میں دبا دیں، اس کی خون کو نالیوں میں نہ بہائیں، اس لیے کہ اگر آپ جب نالیوں میں بہائیں گے وہ خون نالیوں میں بہے گا، اور جب ان لوگوں کی نظر پڑے گی جو یہ پسند نہیں کرتے، ہمارے وطن کے جو ہندو بھائی ہیں، تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اور ہمارا مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچے۔ تیسری چیز، وہ جانور کے وہ ابشیش، وہ پارٹس جن کو ہم کھاتے نہیں، شریر کے وہ حصے جن کو کھاتے نہیں ہیں، ان کو ہم پھینک دیتے ہیں، تو ان کو ہم راستوں کے کنارے نہ پھینکیں، گھوری پر نہ ڈالیں، ان کو ہم نالیوں میں نہ ڈالیں، بلکہ ان کو سب کو ایک گڈھا کھودیں، اس میں دبا دیں۔ اس میں دبائیں گے تو اس کے کئی فائدے ہوں گے۔ ایک تو صفائی ستھرائی آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے راستوں میں رہے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ان اوشیش پارٹس کو، ان حصوں کو جن کو کھاتے نہیں، آپ نے گھوری پر ڈال دیا، راستے کے کنارے ڈال دیا، جب راستے کے کنارے ڈالیں گے تو اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ جب کوئی بھائی تمہاری بستی سے گزرے گا تو اس بدبو سے پہچان لے گا کہ ہاں یہ مسلمانوں کی بستی۔ کس کی بدنامی ہوگی؟ کیا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے گندگی پھیلے؟ نہیں، آپ ان پارٹس کو گڈھا کھودیں اور وہاں پر دبا دیں تاکہ اس سے گندگی نہ پھیلے۔ گندگی پھیلے گی تو بیماری بڑھے گی، پریشانی بڑھے گی، مصیبتیں بڑھیں گی۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اس کو کہیں راستے کے کنارے ڈال دیا، آپ نے اس کو کسی گھوری پر ڈال دیا، کوئی پرندہ آیا، کوئی جانور آیا، اس نے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد وہ اس کو لے کر چلا، اور اس نے کہیں، اس کو تو معلوم نہیں کہ یہ گھر ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے، یہ گھر، یہ مسجد ہے یا مندر ہے، وہ کسی مندر پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے وہیں ڈال دیا، اس ٹکڑے کو کسی ہندو بھائی کے گھر میں ڈال دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ترنت ایک دم کمپلینٹ کی تھانے کو، پرشاسن الرٹ ہو گیا ایک دم۔ اب پتہ چلا تمہاری اس حرکت کی وجہ سے، جو تم نے راستے کے کنارے وہ گجڑی ڈال دی تھی، وہ گندگی ڈال دی تھی، وہ جانور کے وہ پارٹ ڈال دیے تھے جو آپ کھاتے نہیں، اس حرکت کی وجہ سے آپ بھی پریشان، پرشاسن بھی پریشان، مالی نقصان بھی، جانی بھی نقصان بھی، عزت کا نقصان بھی۔ لہٰذا یہ ہرگز غلطی نہ کریں، ان حصوں کو زمین میں دبائیں تاکہ گندگی نہ پھیلے، اور تاکہ وہ لوگ جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کو موقع نہ ملے۔ اور ایک چیز یہ کہ ایک سب سے بڑی غلطی ہمارے گھروں میں یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ نوجوان جیسے ہی قربانی ہو رہی ہوگی اس کی ویڈیوگرافی کریں گے،
तुरंत वीडियो बनाएंगे उसकी और फेसबुक पे अपलोड कर देंगे, व्हाट्सएप पर डाल देंगे, ग्रुप पर डाल देंगे। मेरे दोस्तों, कुर्बानी आपने की है, अपने रब को राज़ी करने के लिए की है। आपने अपने रब के हुक्म पर अमल करते हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस अमल को पेश किया है। तो आप अपने इस अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए आपने किया है, दूसरों को तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, तमाम ज़माने को बताने के लिए नहीं कि हम ये अमल कर रहे हैं। सिर्फ हमारा रब राज़ी हो जाए। और जो ईद उल अज़हा की हम नमाज़ पढ़ेंगे 29 तारीख़ 10 ज़िलहिज्जा जुमेरात के दिन, जो हम आप जब नमाज़ पढ़ें ईद उल अज़हा की, तो उसमें जो हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो करें, उसका उल्लंघन ना करें। यानी रास्तों पर नमाज ना पढ़ें, ईदगाह पर नमाज़ पढ़ें। अगर कुछ जहाँ पर पाबंदी लगा दी है कि हाँ इन जगहों पर नमाज ना पढ़ें, ऐसी जगहों पर नमाज ना पढ़ें। और अगर ये है कि ईदगाह पर इतनी जगह नहीं, कुछ लोग बच गए हैं, तो उसके लिए आसान तरीक़ा ये है कि आप फिर जो लोग बच जाते हैं वो बाद में मस्जिद में नमाज़ पढ़ लें। बहरहाल कानून का उल्लंघन न करें, ताकि हमारा ये त्यौहार खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, मुस्कुराहट के साथ हम इसको मनाएं। हम प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन हमारा सहयोग करे, ताकि एक प्यारो मोहब्बत के साथ और प्रशासन भी प्यारो मोहब्बत के साथ इस हमारे त्यौहार को मेहनत व मशक्क़त के साथ मनवाए। तो ये जो हमें गाइडलाइंस दी, जो हमें बताया, वो पैगाम मैं आज यहाँ से तमाम देशवासियों तक पहुँचा रहा हूँ। आप लोग मेरी इस बातों पर बगौर ध्यान दें और पूरे प्यार और मोहब्बत के साथ अपने त्यौहार को मनाएं। अस्सलामु अलैकुम।